العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويجوز نکاح الصغیر والصغیرۃ اذا زوجهم الولی بکرا كانت الصغیرۃ او صیبا والولی هو العصبۃ. ومالک رحمۃ اللہ علیہ یخالفنا فی غیر الاب والشافعی فی غیر الاب والجد وفی صیب الصغیرۃ ایضا. ووجہ قول مالک ان الولایۃ علی الحرۃ باعتبار الحاجۃ ولا حاجۃ لانعدام الشہوۃ الا ان ولایۃ الاب ثبتت نصا بخلاف القیاس والجد لیس فی معناہ فلا یلحق به. قلنا لا بل هو موافق للقیاس لأن النکاح يتضمن المصالح ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة ولا يتفق الكفو في كل زمان فأثبتنا الولاية في حالة الصغر إحرازا للكفو. ووجه قول الشافعي أن النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب والجد لقصور شفقته وبعد قرابته ولهذا لا يملك التصرف في المال مع أنه أدنى رتبة فلأن يملك التصرف في النفس وإنه أعلى فلأن لا يملك التصرف في النفس وأنه أعلى أولى. صاحب کتاب یہاں مسئلہ بیان کر رہے ہیں چھوٹے کا نکاح اور چھوٹی کا نکاح. چھوٹے چھوٹی سے مراد جو بالغ نہ ہوئے ہوں، اگر ان کا نکاح ولی کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا. عبارت کا ترجمہ جائز ہے. چھوٹے اور چھوٹی کا نکاح جب اس کی ان دونوں کی شادی کر دے ولی، چھوٹی باکرہ ہو یا سیبہ ہو. بچپن میں یعنی بالغ ہونے سے پہلے چھوٹے لڑکے کا نکاح ولی کر دے، چھوٹی لڑکی کا نکاح ولی کر دے تو ایسی صورت میں نکاح صحیح ہو جائے گا. لڑکی کے بارے میں بتا رہے ہیں، لڑکی باکرہ ہو یا سیبہ ہو نکاح منعقد ہو جائے گا. اس بات کو لا کر کے ایک مسلک سے احتراز ہے جو آگے آ رہا ہے. والولی هو العصبۃ، اور ولی وہی عصبہ ہے. نابالغہ کا نکاح کرانے کا حق جن اولیاء کو ہے، ان اولیاء میں وہ ولی ہیں جو عصبہ ہوتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد جن کو وراثت میں پہلا نمبر ملتا ہے انہی کو نکاح کرانے کا حق ملتا ہے. اگر ولی اقرب نہ ہو تو پھر ولی ابعد نکاح کرائے گا. وراثت میں جس ترتیب سے لوگوں کو مال ملتا وراثت کا، لڑکے کا انتقال اگر ہو تو اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے باپ کو وراثت ملے گی، باپ نہ ہو تو دادا کو، دادا نہ ہو تو بیٹے کو، بیٹا نہ ہو تو بھائی کو. ایسے ہی عصبات کی ترتیب میں ہے کہ نکاح کرانے کا حق پہلے نمبر پر باپ کو ہوگا، باپ نہ ہو تو دادا کا ہوگا، دادا نہ ہو تو بیٹے کو، اور بیٹا نہ ہو تو بھائی کو ہوگا، اور بالاتفاق بھائی نہ ہو تو چچا کو، اور چچا نہ ہو تو چچا زاد بھائی کو. اتنے لمبے رشتے اگر نہ ہوں تو پھر نکاح کرانے کا حق ماں کو ہوتا ہے. تو عصبات میں بھی یہی ترتیب ہوتی ہے. جب انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال میں
چھوڑا ہوا مال پہلے باپ کو ملتا ہے تو نکاح کا حق بھی پہلے باپ کو ملے گا. والولی هو العصبہ، اور ولی وہی عصبہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کو نکاح کروانے کا اختیار نہیں ہوگا، باپ ہی نکاح کروا سکتا ہے. والمالک یخالفنا فی غیر الابی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باپ کے علاوہ میں ہماری مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں باپ ہی نکاح کرا سکتا ہے، باپ کے علاوہ دوسرا نکاح نہیں کرا سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مخالفت کی ہماری احناف کی. وہ کہتے ہیں باپ اور دادا کے علاوہ دوسرے کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، دوسرے کا نکاح کرانے سے درست نہیں ہوگا. ایک مخالفت ان کی ہے کہ باپ اور دادا ہی، ہم نے کہا کوئی جو ولی عصبہ ہوگا وہ نکاح کروا سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صرف باپ نکاح کرا سکتا ہے، دوسرا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک یہ ہے کہ باپ اور دادا ہی نکاح کروا سکتے ہیں، دوسرا نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مخالفت کرتے ہیں ہماری باپ اور دادا کے علاوہ میں. دوسری مخالفت یہ ہے کہ سیبہ صغیرہ میں بھی، وفی السیب الصغیرۃ ایضا، سیبہ صغیرہ میں بھی اگر لڑکی سیبہ ہے اور چھوٹی ہے تو بھی اس کا نکاح نہیں کرا سکتے ہیں باپ اور دادا. ووجہ قول مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بہت آسان ہے. پہلے عبارت دیکھیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ ان الولایۃ علی الحرۃ، کی ولایت ذمہ داری آزاد پر ضرورت کے بقدر ہے، ضرورت کی وجہ سے ہے. ولا حاجت لانعدام الشہوۃ، اور شہوت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے بچے کی پر ولایت حاصل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ضرورت نہیں ہے، شہوت نہیں ہے. جب شہوت نہیں ہے تو پھر اس پر آزاد پر کسی کی ولایت حاصل ہو، اس پر کوئی حاکم ہو، فرماتے ہیں خلاف شرع ہے. تو ضرورت ہے شہوت کا نہ ہونا، شہوت کا ہونا، اور یہاں شہوت ہے نہیں، لہذا ولایت بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے باپ کے بارے میں اجازت دی تھی تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں باپ کی ولایت خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، اس لیے ہم نے باپ کے لیے ولایت کو ثابت کیا ہے. والجد لیس فی معناہ، اور دادا باپ کے مرتبے میں نہیں ہے. فلا یلحق بہ، پس اس کو اس کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا. امام شافعی مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے حاصل یہ ہے، یہ ان کی دلیل عقلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آزاد پر ولایت کا حق، ذمہ داری کا حق ضرورت کی وجہ سے، اور نابالغ کو شہوت نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس پر کسی کو ولایت بھی حاصل نہیں ہوتی. رہی بات باپ کی، تو باپ کی ولایت اس لیے ثابت ہے کہ وہ خلاف قیاس حدیث سے ثابت ہے، اور دادا باپ کے درجے میں نہیں ہے، لہذا دادا کو باپ کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا. قلنا، یہاں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے جو احناف کی طرف سے ہے. لا بل ہوا موافق للقیاسی، نہیں بلکہ وہ قیاس کے موافق ہے، اس لیے کہ نکاح بہت سی مصلحتوں کو متضمن ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے. ولا تتوفر، اور یہ مصلحتیں پوری حاصل نہیں ہوں گی مگر دو برابر لوگوں کے درمیان، عادتاً یعنی جو لوگ ہمسر ہوتے ہیں، برابر سرابر ہوتے ہیں، عادتاً انہی دونوں کے درمیان نکاح مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں. ولا يتفق الكفو فی کل زمان، اور ہر زمانے میں کفو ملتا بھی نہیں ہے.
فَأَثْبَتْنَا الْوِلَایَةَ فِي حَالَةِ الصِّغْرِ احرازا للکفو، پس ہم نے ولایت کو ثابت کر دیا بچپنے کی حالت میں، احرازن محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، کفو کو بچانے، احرازا للکفو کفو کو بچانے کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کے جواب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ضرورت کی بنا پر ولایت ثابت ہے، اور نابالغ لڑکے کے اندر شہوت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس پر ولایت نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں حضرت بچپنے میں بھی ضرورت ہے، کیوں؟ نکاح کے اندر بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، یتضمن المصالح، نکاح بہت سی مصلحتوں کو متضمن ہوتا ہے، اور جب میاں بیوی ایک درجے کے ہوتے ہیں اور برابر سرابر ہوتے ہیں تو یہ مصلحتیں پوری وصول ہوتی ہیں، ایک بات۔ دوسرے، یہ برابری ہر زمانے میں مل جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، تو مصلحتیں ہوتی ہیں، مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم مزاج برابری ہونا ضروری ہے، اور برابری ہر زمانے میں ملتی نہیں ہے، اس لیے اگر بچپنے میں بھی برابری مل گئی، کفو مل گیا، تو ہم نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے باپ اور دادا کے لیے ولایت کو ثابت کر دیا کہ یہ دونوں اگر باپ اور دادا نکاح کرانا چاہیں، چھوٹے اور چھوٹی کا، تو نکاح کرا سکتے ہیں تاکہ ان کا کفو محفوظ رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ تھا کہ باپ اور دادا کے ہی نکاح کرا سکتے ہیں، یہ پہلا دعویٰ ان کا یہ تھا۔ ہم نے کہا دیکھیے، ووجہ قول الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول کی وجہ ہے ان النظر، کہ باپ اور دادا کے علاوہ کا نکاح نہیں ہوگا، ان دونوں کے علاوہ نے نکاح کر دیا چھوٹے اور چھوٹی کا تو نکاح نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان النظر لا يتم بالتفویض الى غیر الاب والجد، شفقت پوری نہیں ہوتی ہے باپ اور دادا کے علاوہ کی طرف سپرد کر دینے میں، شفقت مکمل نہیں ہوتی ہے باپ اور دادا کے علاوہ کی طرف سپرد کر دینے میں، وجہ لقصور شفقتہ وبعد قرابتہ، ان کی شفقت کی کمی کی وجہ سے اور ان کی قرابت کی دوری، رشتہ داری کی دوری کی وجہ سے، ولہذا، اور اسی لیے مال میں تصرف کے مالک نہیں ہوتے ہیں، باوجود کہ یہ مال ادنا درجے کا ہے، ادنا مرتبے کا ہے، بس اسی لیے ذات میں تصرف کا مالک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ اور اولا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو سمجھیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی دلیل عقلی ان کی ہے، کہ ولایت کا مدار، باپ اور دادا جو ولی بنایا گیا، ولایت کا مدار اس شفقت پر ہے، اور اس بات پر ہے کہ وہ لڑکی کی مصلحت کو سمجھ سکے، دیکھ سکے۔ باپ اور دادا کے علاوہ کسی کے اندر اتنی شفقت نہیں ہوتی، کیونکہ رشتہ داری دور کی ہوتی ہے، دور کی رشتہ داری ہونے کی وجہ سے شفقت کی کمی ہے، جب شفقت کی کمی ہے تو ان کی مصلحتوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے علاوہ کو سونپنا یہ خلاف مصلحت ہوتا، اور اس کی وجہ ہم اور بتاتے ہیں آپ کو، کہ باپ اور دادا کے علاوہ چھوٹے نابالغ لڑکے اور لڑکی کے اندر مال میں تصرف کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ جب مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے باپ اور دادا کے علاوہ، جو کم درجے کی چیز ہے، تو ذات میں تصرف کرنے کا حق کہاں سے ہوگا جبکہ وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔
جب ادنا درجے میں نہیں ہے تو اعلیٰ درجے کی چیز میں کہاں تصرف کا حق ہوگا؟ اس لیے ولایت باپ اور دادا ہی کو ہوگی، دوسرے کو نہیں ہوگی۔ ولنا، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب احناف کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ ولنا ان القرابۃ داعیۃ الی النظر کما فی الاب والجد وما فیہ من القصور اظہرناہ فی سلب الولایۃ الالزامی۔ ہم کہتے ہیں کہ رشتہ داری یہ شفقت کی متقاضی ہے، داعیۃ الی النظر، شفقت کی طرف بلانے والی ہے۔ جب کوئی کسی کا رشتہ دار ہوگا، دیکھے گا باپ نہیں دادا نہیں، تو خود بخود اس کے اندر شفقت پیدا ہوگی، کما فی الابی والجدی، جیسا کہ باپ میں اور دادا میں۔ تو شفقت کی کمی کا جو مسئلہ ہے، تو یہ رشتہ داری یہ شفقت پر ابھارتی ہے۔ بات رہ گئی رشتہ داری کے دور ہونے کی وجہ سے شفقت کم ہے، ہم کہتے ہیں وما فیہ من القصور، اور اس میں باپ اور دادا کے علاوہ جو شفقت کی کمی ہے، اظہرناہ، ہم نے اس کو ظاہر کر دیا ہے، الزام کی ولایت کے سلب کے بارے میں۔ اس کا مفہوم بہت آسان ہے۔ باپ اور دادا کے علاوہ نے اگر نکاح کر دیا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن بلوغت تک انتظار کیا جائے گا۔ جب یہ دونوں بالغ ہوں گے ان کو خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ باپ اور دادا میں خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، لیکن باپ اور دادا کے علاوہ میں خیار بلوغ حاصل ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر یہ چاہیں نکاح کو ختم کرنا، نکاح کو فسخ کرنا، تو نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں۔ اسی کو فرما رہے ہیں اظہرناہ فی سلب ولایت الالزامی۔ جہاں تک بات رہی آپ نے کہا کہ مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں باپ اور دادا کے علاوہ، اس کا جواب دیا جا رہا ہے بخلاف التصرف فی المال، برخلاف مال کے تصرف کے، مال میں تصرف کے، اس لیے کہ یہ بار بار ہوتا ہے، نکاح بار بار نہیں ہوتا ہے، مال کا تصرف بار بار ہوتا ہے۔ فلا یمکن تدارک الخلل، پس خلل کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ فلا تفید الولایت، پس ولایت فائدہ نہیں دے گی، الا ملزمتن، مگر جو لازم کرنے والی ہو، ومع القصور، اور کوتاہی کے ساتھ، لا یثبت ولایت الالزام، لازم کرنے کی ولایت ثابت نہیں ہوگی۔ چونکہ مال کا تصرف یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، اس میں اگر خرابی واقع ہوئی ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی خرابی ہو رہی ہے اس کو انتظار کرو، یہ لوگ بالغ ہو جائیں گے، چاہیں گے بے کو لازم کر لیں گے یا رد کر دیں گے۔ فرماتے ہیں مال کے اندر رکنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زندگی میں بار بار ہوتا رہتا ہے، اور نکاح زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے، اس لیے اس میں بلوغت تک انتظار کیا جا سکتا ہے، اور بلوغت تک کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے انتظار کرنے، اس لیے کہ دونوں نابالغ ہیں، دونوں کے اندر ابھی ایک دوسرے کو ملنے کی زیادہ خواہش بھی نہیں ہے، اس لیے وہاں انتظار کر سکتے ہیں اور وہ کمی کوتاہی خود دور کر سکتے ہیں، لیکن مال میں تصرف کی کمی اور کوتاہی دور نہیں ہو سکتی، اس لیے مال میں تصرف نہیں کیا جا سکتا ہے باپ اور دادا کے علاوہ، ان باپ اور دادا کے علاوہ مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو دوسرا مسئلہ بیان کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سیبہ ہونا، اگر لڑکی سیبہ ہے چاہے نابالغہ ہے، اس کا نکاح باپ اور دادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھیے ووجہ قولہ، عبارت دیکھیے ووجہ قولہ فی المسألۃ الثانیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ دوسرے مسئلے میں ہے ان الثیابۃ سبب لحدوث الرأی لوجود الممارسۃ فأدرنا حکم علیہ تیسیرا، کہ سیبہ ہونا یہ رائے کے پیدا ہونے کا سبب ہے، لوجود الممارسۃ، شوہر کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے ہم نے اس پر حکم کو آسانی کے لیے دائر کر دی، ادرنا الحکم علیہ تیسیرا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لڑکی سیبہ ہو گئی، شوہر سے مل لی، شوہر کے ساتھ رہ چکی ہے، تو اس کے اندر رائے دینے کا اور اپنی بات کو سمجھنے کا
مادہ پیدا ہو گیا ہے. جب مادہ پیدا ہو گیا ہے تو اب اس پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہو سکتا ہے، ولایت نہیں حاصل ہوگی. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سیبہ ہونا یہ ہے ولایت اجبار اور عدم اجبار کا مسئلہ. یعنی اگر لڑکی سیبہ ہے، چاہے وہ نابالغہ ہو یا بالغہ ہو، سیبہ ہونے کے ناطے سے اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں. اس بات کو سمجھیے. پہلے احناف کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک سمجھیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ولایت اجبار حاصل ہوگا جب لڑکی صغیرہ، باکرہ صغیرہ. اگر لڑکی سیبہ ہے تو چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، بالغہ ہو، اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگا. اصول سمجھ میں آیا آپ کو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وصول یہ ہے کہ ولایت کا دار و مدار شوہر کے ساتھ رہنے نہ رہنے پر. اسی کو دوسرے لفظوں سمجھیے. ولایت کا دار و مدار شوہر کے ساتھ رہنے نہ رہنے پر. اگر شوہر کے ساتھ رہ چکی ہے اور سیبہ ہے تو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگا، وہ لڑکی چاہے بالغہ ہو یا صغیرہ ہو. اور اگر باکرہ ہے تو اس پر ولایت حاصل ہوگی چاہے وہ بالغہ ہو یا نابالغہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی دیکھو پہلے عبارت دیکھو، وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِن تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ وَوُفُورِ الشَّفَقَةِ. اور ہماری دلیل وہی جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، ضرورت کے متحقق ہونے کی وجہ سے اور شفقت کے مکمل ہونے کی، وفور الشفقت، شفقت کے بھرپور ہونے کی وجہ سے. وَلَا مُمَارَسَةَ تَحْدُثُ الرَّأْيُ بِدُونِ الشَّهْوَةِ. اور بغیر شہوت کے ملنے جلنے کی وجہ سے رائے پیدا نہیں ہوتی. عبارت آپ غور سے دیکھیں، ولا ممارستا. اصل تو عبارت اگر ایسا ہو تو آسانی سمجھ میں آ جائے، مفہومی عبارت تھوڑی پیچیدہ دکھ رہی ہے. ولا تحدث الرائے بدون الشہوت، ممارستا کی رائے پیدا نہیں ہو سکتی ہے بغیر شہوت کے ملنے کی وجہ سے. بغیر شہوت کے شوہر سے ملی ہے تو رائے پیدا نہیں ہوتی ہے. فیدار الحکم علی الصغر، پر حکم کو دائر کیا جائے گا بچپن پر، چھوٹے پن پر. ثم الذی یؤید، پھر وہ بات جس میں ہم نے کہا ہے، جس میں ہمارا کلام ہے، تائید کرتا ہے جو گزر چکا ہے پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، النکاح الی العصبات من غیر فصل. نکاح عصبات کی طرف ہوگا، من غیر فصل، اس میں کوئی فصل نہیں ہے. باپ نہ ہو تو دادا، دادا نہ ہو تو پھر بھائی. یہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہی ہوں گے دوسرے نہیں ہوں گے. حضرت نے ڈائریکٹ عصبات کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو پہلے بتایا کہ چھوٹی اگر ہے تو اس پر ولایت اجبار حاصل ہوگا، اس لیے کہ کفو نہیں ملتا ہے، تو کفو محفوظ کرنے کے لیے بچپن میں نکاح کرا دی جائے. دوسری بات، باپ اور دادا میں شفقت ہوتی ہے، کامل شفقت ہوتی ہے، اس لیے ان کو ولایت اجبار حاصل ہے. اور تیسری بات جو ابھی اس عبارت میں بتا رہے ہیں کہ بغیر شہوت کے شوہر کے پاس رہنے سے رائے اور عقل پیدا نہیں ہوتی ہے. اس لیے جب تک بچی بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک باپ کو یا دادا کو ولایت اجبار حاصل ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصول یہ ہے کہ ولایت کا مدار بچپنا ہے، صغر ہے. اگر وہ بالغہ ہے تو اس پر ولایت اجبار نہیں ہوگی، چاہے وہ سیبہ ہو یا باکرہ ہو. اور اگر نابالغ ہے تو اس پر ولایت اجبار حاصل ہوگی. پھر کہا ہے، حدیث میں جو فرمایا گیا ہماری بات کی تائید ہوتی ہے. حدیث میں یہ ہے کہ نکاح کرانے کا حق اسبات کو ہے. اب غور سے دیکھنا، نکاح کرانے کا حق اسبات کو ہے. اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ باپ ہی ہو، دادا ہو، اس کے علاوہ نہیں، بلکہ سب کو ہے.
جب سب کو نکاح کرانے کا حق، سب کو وراثت لینے کا حق ہے تو نکاح کرانے کا بھی حق سب کو ہی ہوگا. اس لیے پیچھے جو ترتیب بتائی گئی ہے وہی ترتیب ہوگی. باپ کے علاوہ باپ نہ ہو تو دادا، اور دادا نہ ہو تو بیٹا نہ ہو تو بھائی. یہ ترتیب ہے جو آپ سراجی میں جا کر کے پڑھ لیں گے. اور صاحب ہدایہ نے ایک بات اخیر میں کہی ہے، اور ترتیب فی العصبات فی ولایت النکاح، ترتیب عصبات میں نکاح کے ولی بننے میں، وراثت میں ترتیب کی طرح ہے. والابعد محجوب بالاقرب، فرماتے ہیں اور ولی ابعد محجوب ہوگا ولی اقرب کی وجہ سے. یعنی اگر باپ ہے تو دادا محجوب ہوگا، اور اگر دادا ہے تو پھر بیٹا محجوب ہوگا. اسی طریقے سے وراثت کی ترتیب میں ہے تو نکاح کی ترتیب میں بھی یہ ترتیب چلے گی. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.